पापा एक इस्लामी भाई की पर्ची है, उन्होंने आगे दी है कि बाबा जान मैं फर्नीचर का काम करता था, तकरीबन 15,000 कमाता था माहाना 8 साल पहले। अपने अब्बू से बात की तो फरमाया काम हम संभाल लेंगे, आप 8 साल मुकम्मल कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल आज मैंने दरस निज़ामी मुकम्मल कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हैं ना कि जो इल्म दीन से इतनी मोहब्बत करते हैं, और एक अक्सरियत तो है ना कि वो आने ही नहीं देती ना, दीनी मदरसों की तरफ नहीं आने देती, पजीरा ही नहीं है। स्कूल में कॉलेज में कितने अखराजात बर्दाश्त करते हैं और दुनिया के दीगर ममालिक में गैर मुस्लिमों के हवाले करते हैं अपनी औलाद को लाखों रुपए खर्च करके, और दीनी मदरसों में हम मुफ्त पढ़ाते हैं और मुफ्त खिलाते हैं, खिलाते भी मेयारी हैं और रिहाइश भी मुफ्त देते हैं। यानी कि ये सब मुफ्त है तो भी इनकी तादाद कितनी है, और दुनियावी तालीम में पैसे दे देकर पढ़ने वालों की तादाद कितनी है। अगर मैं कहूं कि 1% भी दीनी इल्म की तरफ नहीं है तो शायद मुबालगा नहीं है। न दीनी इल्म वालों की और दुनियावी इल्म वालों का अगर परसेंटेज निकाला जाए तो शायद 99% उस तरफ जा रहे होंगे, 1% शायद हमारे खाते में आए। तो इसमें भी बात होगा, ये होता है कि शरारती होता है या लूला लंगड़ा होता है बेचारा, या नाबीना होता है, या शरारती बहुत होता है तो बोलते हैं इसको मौलाना पहुंचेगा, हम नहीं पहुंच सकते, इसको मौलाना के खाते में डालो, पहले मौलवी बन जाए। ये बहुत बदनसीबी। हालांकि ज़हीन तरीन औलाद हो ना, वो अल्लाह के दीन के लिए देनी चाहिए, राय खुदा में अच्छा माल देना चाहिए। माँ बाप औलाद को मतलब दुनिया दुनिया हाय दुनिया हो दुनिया करके आखिर मर ही जाते हैं ना। और जिनको दुनिया पढ़ाते हैं और सिर्फ दुनिया पढ़ाते हैं वो आखिर माँ बाप को कान पकड़ के निकाल ही देते हैं ना। तो कितने वाक़यात हैं, शादियों के बाद निकाल देते हैं, अलग रहने चले जाते, बल्कि बाहर तो एडवांस माहौल है, वो ओल्ड हाउस में जमा करा देते हैं। माँ बाप ज़्यादा गड़बड़ करते हैं तो पढ़ाते दुनिया, दीन नहीं पढ़ाते। तो ये विचारों का ये होता है। अब मैं ये ऐसे लोगों को मैं अर्ज़ करूँगा कि आप एक मिसाल दे दो, किसी आलिम दीन ने अपने माँ बाप को घर से निकाला, वरना मैं आपको 100 मिसालें जमा करके दे दूँ कि गैर आलिम, आपके मॉडर्न, आपके दुनिया पढ़ाए हुए कितने ऐसे जिन्होंने माँ बाप को निकाल दिया। इसी तरह मैं ये मिसाल देता हूँ, दुनियावी तालीम याफ्ता कितने ऐसे जो खुदकुशी करते हैं, तादाद है। और एक आलिम दीन की मैं बरसों से मिसाल मांगता हूँ कि मुझे कोई दे आकर कि फुला आलिम दीन ने खुदकुशी की, अभी तक किसी ने एक मिसाल नहीं दी। ये तो आपकी दुनिया में मैं नज़ारे दिखा रहा हूँ आपको, जिससे आप भागते हैं, कि जिसको आप पढ़ाते हैं लिखाते हैं, या तो वो बेरोजगारी की वजह से खुदकुशी करता है, या कर्जा लेने की आदत पड़ जाती है, बोझ बढ़ जाता है, कर्ज खा तंग करते हैं तो खुदकुशी करता है, या इसके मजाजी में फंस जाता है तो खुदकुशी करता है, पसंद की शादी आप नहीं करवाते हैं, दिल बर्दाश्त ना होकर खुदकुशी करता है। इसकी दुनियावी पढ़ाई में अगर कमज़ोरी है या फेल हो जाता है तो खुदकुशी करता है, या ताने मिलने पर खुदकुशी कर देता है। लेकिन तालिब इल्म दीन, आप बताइए कि किस तालिब इल्म दीन ने फेल होने के बाद खुदकुशी की है? मुझे तो नहीं, एक भी मिसाल नहीं पता। सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर दी किसी तालिब इल्म दीन ने कि फेल हो गया, या वाकई जो इल्म का आलिम दीन हो उसने कभी खुदकुशी की हो। तो मौलाना एक भी नहीं है जिसने खुदकुशी की हो, मुंडाना हजारों है जिन्होंने खुदकुशी की। मौलाना के हम बस मुंडाना बोलता हूँ, ये कोई लुगत का लफ्ज़ नहीं है कि ये आए दिन रोज़ खुदकुशियाँ करते हैं, फिर भी मौलाना को बुरा भला बोलते हैं। मौलाना ये अच्छे ना यार, ये खुदकुशी नहीं करते, हराम मौत नहीं मरते, फिर भी ये बुरे। तो ये क्या, फिर ऐसी खोपड़ी बुरी है जो इन अच्छों को बुरा समझती है। हम तो यही कहेंगे, और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आखिरत में फैसला हो जाएगा कि कौन सही कह रहा था। तरगीब तो ऐसी मदीना है कि एक काश के इस वक्त अगर मदनी चैनल पर जो हमारे साथ शरीक हैं या यहाँ कोई ऐसे हैं जो साहिब औलाद हैं, उनको तो नीयत कर लेनी चाहिए, पक्का इरादा कर लेना चाहिए कि उन्हें अपने बच्चों को आलिम बनाना चाहिए। बेशक, कम से कम एक तो हो ना यार जी, खानदान में एक तो आलिम हो जी बाबा, एक मौलाना तो हो जो मसला बता सके और रहनुमाई कर सके शरई। आखिरत में सबकी शफात अल्लाह करे वो कर दे। आलिम तो शफात करेगा ना, इबादत गुजार को तो कह दिया जाएगा जन्नत में जाओ, जिन पर करम हो जाएगा। उलमा से कहा जाएगा नहीं तो अभी नहीं, ठहरो, शफाअतें करो, इनको एहसास मिलेगा उलमा। हमारे दावत इस्लामी में तो इस्लामी बहनों के भी जामियात हैं जी, अपनी मतलब के बच्चियों को भी आलिमा बनाएं, और माशाल्लाह रिहायशी कोर्स होते हैं हमारे इस्लामी बहनों के,
ذمہ دار اسلامی بہنوں کے، دعوت اسلامی والیوں کے، اس میں بھی نیکی کی دعوت دینے اور علم دین سیکھنے کے معاملات ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو حافظ بنانے کے لیے مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائیں. آپ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے آ جائیں. آپ دارالمدینہ کی طرف آگے بڑھیے کہ دونوں تعلیم آپ کو دی جائے گی. اچھا آپ کا بچہ حافظ ہو گیا ہے، اب اس کو اسکول پڑھانا ہے، کوئی ادارہ نہیں ایسا جو اس کا حفظ بھی بچا سکے، ٹھیک ہے. دارالمدینہ جو حفاظ کا ہے اس میں داخلہ لے لیں. الحمدللہ دعوت اسلامی نے حفاظ جو ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، مدنی منع ہوتے ہیں، ان کے لیے الگ سے دارالمدینہ بنایا ہے کہ ان کو بھی جو ان کی جو دنیاوی تعلیم ہے ساتھ ہی ان کا حفظ بھی پکا ہوتا ہے، پھر ان کو ان کی متعلقہ فرض علوم بھی سکھائے جاتے ہیں. تو اس طرح اساتذہ چاہے اسلامی بہنیں ہوں، اسلامی بھائی ہوں، ان کو شریعت کا پابند بنانا کے ساتھ ساتھ وہ ڈھونڈنا، ان کی تربیت، پھر یہ ادارے. یعنی آپ دیکھیے کہ مونٹیسری پری پرائمری سے لے کر پھر حفظ اور یہ ناظرہ اور دنیاوی تعلیم، پھر اپنے جامعۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ سے فارغ ہو تو پھر جناب عالیت کے ساتھ پھر تخصص، پھر مفتی بنانا، پھر مبلغ بنانا، دنیا بھر میں مدنی قافلوں کے ذریعے مسجد بھرو تحریک کو مطلب وہ عام کرنا، پھر مسجدوں کی تعمیر، مساجد کی تعمیر، پھر ائمہ کرام، امام حضرات کی تعمیر، مقتدی بھی بنانا اور امام بھی بنانا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھی بنانا، حافظ بنانے کے لیے مدرسہ بھی بنانا، ان کو حافظ بھی بنانا، علماء تو جامعۃ المدینہ بنا کے علماء بھی بنانا، مفتیان کرام تو دارالافتاء کے ذریعے مفتیان کرام بھی. اور کیا چاہیے ہم کو؟ دعوت اسلامی آپ کو پورا کور کر رہی ہے، آپ کو پورا گھیر رہی ہے دعوت اسلامی. کہ آپ کو انٹرنیٹ کا شوق ہے تو آپ کو ویب سائٹ اتنی خوبصورت اور اتنی اس کے اندر مواد ہے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں. آپ کو ٹی وی تو مدنی چینل دیکھیے، آپ کو مطالعہ کرنا ہے تو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ایک سے ایک، اور سافٹ ویئر چاہیے تو ایک سے ایک سافٹ ویئر سی ڈی آپ کو بنا کے دی. 800 کتب، مدنی کتب پر سافٹ ویئر سی ڈی المدینہ لائبریری کے نام پر آپ کو مکتبۃ المدینہ مطلب کہ دے رہا ہے. کیا کمی ہے دعوت اسلامی میں؟ باپا سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ اب جنہوں نے، جیسے کہ ابھی بھی پیغامات مل رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے، اب کئی آپ کو بابا اسلام پہ ملتے ہوں گے، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو وقف مدینہ کروں گا، دعوت اسلامی کا مبلغ بناؤں گا. تو کوئی آپ کو ملتے ہوں گے، آپ کو کہتے ہوں گے یہ میرا بیٹا ہے نا، اس کو میں عالم بنانا چاہتا ہوں. تو بھائی ایسے کئی ملتے ہیں مدنی چینل پر. ہو سکتا ہے کئی ایسے ہمارے ناظرین ہوں جو دیکھ رہے ہوں، واہ بیٹا تو عالم بنے گا، دیکھ ابھی پاپا نے کہا، میں اپنے گھر میں باتیں کریں گے، اپنے اس کو ابھی عالم بنائیں گے نا، اس کو حافظ بنائیں گے، یہ اپنی بچی ہے نا یہ بھی عالمہ بنے گی، یہ مبلغہ بنے گی، یوں مطلب نیتیں کرتے ہوں گے. اب یہ نیتیں کرنے والوں کو اپنے بچوں کے ساتھ اب ایسا کیا کرنا چاہیے کہ یہ عالم بن کے بھی نکلے؟ خالی تمنا ہی تمنا ہے یا کچھ اس کا کوئی عملی آج ہی سے کوئی ایسا مطلب کوئی مدنی جال ایسا بنانا پڑے گا جس میں یہ عالم بنے؟ بیچارے مطلب جذبے والے آتے ہیں کہ ہم اولاد نہیں ہیں، آپ دعا کر دیں کہ اولاد ہو جائے، ہم اس کو وقف کر دیں گے دعوت اسلامی کے لیے. کوئی حافظ بنانے کا بولتا ہے، کوئی عالم بنانے کا، عموماً یہ بولتے ہیں کہ ہم اس کو دعوت اسلامی کے حوالے کر دیں گے، دعوت اسلامی کا ہی بس وقف. تو ظاہر ہے کہ جو یہ ہے تو اب نیت کر لی، اپنی بات کو نبھانا بھی ہوگا نا، کہ اس کو دینی ماحول فراہم کرے، اس کو دینی لباس، مذہبی لباس اس کو پہنائے اور اس کی تربیت پر خصوصی توجہ دے. اب اس کو لباس تو بولتے ہیں بابا سوٹ آتے ہیں نا باگڑے بلے والے، وہی پہناتے ہیں، کوئی ہیٹ پہناتا ہے تو کچھ پہناتا ہے، تو ایسے مطلب کارٹون ٹائپ کے لباس پہناتے ہیں بیچاروں کو، تو اس کا مذہبی ذہن بنے گا کیسے؟ اس کے لیے تو اپنا کرتا پاجامہ یا شلوار اور اس طرح کا امامہ ہو چھوٹا سا، پھر وہ یعنی مدنی حلیہ وقتاً فوقتاً، میں نے ہر وقت تو نہیں چلے گا، لیکن بہرحال اس کا یہ ذہن میں راسخ ہوتا رہا کہ مجھے میرا لباس بھی ہے، میں یوں ہوں. باپ کی بھی داڑھی ہو، گھر میں سنتوں پر عمل ہو، سنتوں بھرا ماحول ہو، تو اس کو دیکھ کر وہ اس کو پتہ میں نے کہ پک کرتا رہے گا. گھر میں بالکل ماڈرن ماحول ہوگا، گھر میں وہ گناہ بھرے چینل چلتے ہوں گے. اب جس کو آپ عالم بنا رہے ہو، وقف کر رہے ہو دعوت اسلامی کے لیے، اور ابھی سے اس کو بٹھا رہے ہو اور یہ رقاصہ کے ڈانس دیکھ رہا ہے اور خود بھی ٹانگیں تھرکا رہا ہے، اب یہ بن گیا عالم. اور کیا، اس کو پورا ماحول دینا پڑے گا.
اور یہ جو کچھ کرنا ہے یہ تو ویسے ہی کرنا ہے، ماحول عالم نہیں بھی بنا رہے تو کہ گناہوں سے تو بچنا ہی ہے نا، کہ آپ گناہ کرتے ہیں، یہ گندے مناظر دیکھتے ہیں ٹی وی پر، آپ کا گناہ لکھا جا رہا ہے، اس چھوٹے سے بچے کا جو ابھی بالغ نہیں ہوا اس کا گناہ لکھا نہیں جا رہا، اور اس کی بربادی کے سبب آپ مہیا کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے اور برائیاں کر رہا ہے. تو یہ تو گھروں کے ماحول، پھر یہ کہ جو عالم بنا تو پھر ایسا ماحول دے یعنی کہ اپنے قول پر ثابت رہے اور اس کو کر کے دکھائے. لیکن بولتے ہیں بس، تو کبھی کبھی یہ بھی بولنا پڑتا ہے کہ اب یہ تو بڑا ہوگا اور آتے آئے گا، آپ آ جائیے. اب میں اپنے کو تو داڑھی بھی نہیں رکھنی. ایک بار میرے پاس بہت پرانی بات ہے، ایک چٹکلا، او فلاں جگہ، پہلے تو عام طور پہ میں ہی جاتا تھا نا بیان کرنے کے لیے، یا بہت دعوت اسلامی کی شروعات تھی اور کوئی زیادہ مبلغین اتنے نہیں تھے. فلاں جگہ بہت ضرورت ہے وہاں اب آ جائے، اور قافلہ، اور یہ قافلے کی شاید اصطلاح بھی نہیں تھی اس وقت، قافلے یہ اس طرح شروع بھی نہیں ہوئے تھے، ادھر کام کی بہت ضرورت ہے. تو میں نے کہا شاید اس کو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی ساتھ دیں، اپنے مل کے کرتے ہیں. میرے وہ ٹائم نہیں ہے. یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جو بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ بیچارے خود اس کے معیار پر پورے نہیں اترتے ہوتے، تو یوں پھر یہ کہ وہ بات بنتی نہیں ہے. پھر یہ کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اس کا ذہن رہتا نہیں ہے کہ وہ عالم بنے یا وقف ہو. پھر ماں باپ روتے بھی ہیں کہ یہ افسوس کہ یوں تو یوں تو یوں. تو یہ تو شروع سے ہی اس کی تربیت ہونی چاہیے کہ اس کو ایک ہی بس دھن دی جائے کہ بس تیرا روٹ ہی ہے، مدینے والا روٹ ہے تیرا، اور وایا مدینہ جنت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.